حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 27واں سال تھا کہ عرب میں آفتاب رسالت طلوع ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور اسلام کی صدا بلند ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے میں زید کی وجہ سے توحید کی تواز بالکل ناموس نہیں رہی تھی، چنانچہ سب سے پہلے زید کے بیٹے سعید اسلام لائے اور سعید کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ سے ہوا تھا۔ اس تعلق سے فاطمہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ اسی خاندان میں ایک اور معزز شخص نعیم بن عبداللہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک اسلام سے بیگانہ تھے۔ ان کے کانوں میں جب یہ صدا پہنچی تو سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ قبیلہ میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے ان کے دشمن بن گئے۔ لبینہ ان کے خاندان میں ایک کنیز تھی جس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کو بے تحاشا مارتے اور مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے ذرا دم لے لوں تو پھر ماروں گا۔ لبینہ کے سوا اور جس پر قابو چلتا تھا زور و کوب سے دریغ نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام کا نشہ ایسا تھا کہ جس کو چڑھ جاتا تھا اترتا نہ تھا۔ ان تمام سختیوں پر ایک شخص کو بھی وہ اسلام سے بدول نہ کر سکے۔ آخر مجبور ہو کر فیصلہ کیا کہ نعوذ باللہ خود بانی اسلام کا قصہ پاک کر دیں۔ تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے گئے۔ راہ میں اتفاقاً نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ ان کے تیور دیکھ کر پوچھا خیر تو ہے؟ بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، خود تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ اور فوراً پلٹے اور بہن کے ہاں پہنچے۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھی، ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئیں اور قرآن کے اعزاز چھپا لیے، لیکن آواز ان کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا کہ یہ کیا آواز تھی؟ بہن نے کہا کچھ نہیں۔ بولے کہ میں سن چکا ہوں، تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بنوئی سے دست و گریبان ہو گئے اور جب ان کی بہن بچانے کو آئی تو ان کی بھی خبر لی، یہاں تک کہ ان کا بدن لہو لہان ہو گیا۔ اسی حالت میں ان کی زبان سے نکلا کہ عمر جو اے کرو، لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا۔ ان الفاظ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر خاص اثر کیا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے بدن سے خون جاری تھا۔ یہ دیکھ کر اور بھی رکت طاری ہوئی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قرآن کے اعزاز لا کر سامنے رکھ دیے۔ اٹھا کر دیکھا تو یہ صورت تھی سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرعوب ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے آمنوا باللہ ورسولہ تو بے اختیار پکار اٹھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارقم کے مکان میں جو کوہ صفا میں واقع تھا پناہ گزین تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آستانہ مبارک پر پہنچ کر دستک دی، چونکہ شمشیر بکف گئے تھے اور اس تازہ واقعہ کی کسی کو اطلاع نہ تھی، اس لیے صحابہ کو تردد ہوا، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آنے دو، مخلصانہ آیا ہے تو بہتر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا کیوں عمر کس ارادہ سے آیا ہے؟ نبوت کی پر رعب آواز نے ان کو کپکپا دیا۔ نہایت خضوع کے ساتھ عرض کیا کہ ایمان لانے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ساختہ پکار اٹھے اللہ اکبر، اور ساتھ ہی تمام صحابہ نے مل کر زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ تمام پہاڑیاں گونج اٹھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے میں اسلام کی تاریخ میں نیا دور پیدا ہوا اور اس وقت تک 40-50 آدمی اسلام لا چکے تھے۔ عرب کے مشہور بہادر حضرت حمزہ سید الشہداء نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، تاہم اپنی مذہبی فرائض اعلانیہ نہیں ادا کر سکے تھے اور کعبہ میں تو نماز پڑھنا بالکل ناممکن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے ساتھ یہ حالت بدل گئی۔ انہوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا۔ کافروں نے اول ان پر ہی بڑی شدت کی، لیکن وہ برابر ثابت قدمی سے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کعبہ میں جا کر نماز ادا کی۔ ابن ہشام نے اس واقعے کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی ان الفاظ میں روایت کیا ہے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو قریش سے لڑے، یہاں تک کہ کعبہ میں نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم نے بھی پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا واقعہ سن 90 کے 6 سال میں واقع ہوا۔ اہل قریش ایک مدت تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعویٰ نبوت کو بے پرواہی کی نگاہ سے دیکھتے رہے، لیکن اسلام کو جس قدر شیوا ہوتا جاتا تھا ان کی بے پرواہی غصہ اور ناراضگی سے بدلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب ایک جماعت کثیر الاسلام کے حلقے میں آ گئی تو قریش نے زور اور قوت کے ساتھ اسلام کو مٹانا چاہا۔ حضرت ابو طالب کی زندگی اعلانیہ کچھ نہ کر سکے، لیکن ان کے انتقال کے بعد کفار ہر طرف سے اٹھ کھڑے ہوئے اور جس مسلمان پر قابو ملا اس طرح ستانا شروع کیا کہ
کہ اگر اسلام کے جوش اور فتگی اور وارفتگی کا اثر نہ ہوتا تو ایک شخص بھی اسلام پر ثابت قدمی نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ حالت 5-6 برس تک رہی اور یہ زمانہ اس سختی سے گزرا کہ اس کی تفصیل ایک نہایت درد انگیز داستان ہے۔ اسی اثناء میں مدینہ منورہ کے ایک معزز گورنر نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جن لوگوں کو کفار کے ستم سے نجات نہیں مل سکتی وہ مدینہ کو ہجرت کر جائیں۔ سب سے پہلے ابو سلمہ عبداللہ بن اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن، اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 آدمیوں کے ساتھ قصد کیا۔ مدینہ منورہ کی وسعت چونکہ کم تھی، مہاجرین زیادہ تر قباء میں جو مدینہ سے 2-3 میل کے فاصلے پر ہے قیام کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی ٹھہرے۔ مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے رہنے سہنے کا انتظام کیا۔ انصار کو بلا کر ان میں مہاجرین میں برادری قائم کی، جس کا اثر یہ ہے کہ جو مہاجر جس انصاری کا بھائی بن جاتا، انصاری مہاجر کو اپنی جائیداد، اسباب، نقدی تمام چیزوں میں سے آدھا آدھا بانٹ دیتا تھا۔ اسی طرح تمام مہاجرین اور انصار بھائی بھائی بن گئے۔ اس رشتہ کے قائم کرنے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طرفین کے رتبہ اور حیثیت کا فارق مراتب ملحوظ رکھتے تھے، یعنی جو مہاجر جس درجے کا ہوتا اس رتبے کے انصاری کا اس کو بھائی بنا دیتے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس کا بھائی قرار دیا ان کا نام عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو قبیلہ بنو سالم کے سردار تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر بھی اکثر صحابہ نے قباء میں ہی قیام کر رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی مقیم رہے، لیکن یہ معمول کر لیا کہ ایک دن ناغہ دے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور دن بھر خدمت اقدس میں رہتے۔ ناغہ کے دن یہ بندوبست کیا جاتا کہ ان کے اور اسلامی عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کچھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر روایت کرتے تھے۔ مدینہ پہنچ کر اس بات کا وقت آیا کہ اسلام کے فرائض و ارکان محدود اور معین کیے جائیں، کیونکہ مکہ معظمہ میں جان کی حفاظت ہی سب سے بڑا فرض تھا۔ یہی وجہ تھی کہ زکوٰۃ، روزہ، نماز جمعہ، نماز عیدین، صدقہ فطر کوئی چیز وجود میں نہیں آئی تھی۔ نمازوں میں بھی یہ اختصار تھا کہ مغرب کے سوا باقی نمازوں میں صرف 2 رکعتیں تھیں، یہاں تک کہ اعلان کا طریقہ بھی نہیں معین ہوا تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتظام کرنا چاہا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں نماز کے اعلان کے لیے بھوک اور ناقوس کا رواج تھا، اس لیے صحابہ نے یہی رائے دی۔ ابن ہشام نے روایت کی ہے کہ یہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز تھی۔ بہرحال یہ زیر بحث تھا اور کوئی رائے قرار نہیں پائی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ نکلے اور انہوں نے کہا ایک آدمی اعلان کرنے کے لیے کیوں نہ مقرر کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ یہ بات لحاظ کے قابل ہے کہ اذان نماز کا دبیچہ اور اسلام کا بڑا شعار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس سے زیادہ کیا فخر کی بات ہو سکتی ہے کہ یہ شعار اعظم انہی کے رائے کے موقف قائم ہوا۔ اگر آپ ایسی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سے جڑے رہیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔